حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود صحابی کو وسیلے کی تعلیم دی۔ صحاح کی حدیث ہے، حضرت عثمان بن حنیف روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے تو ایک نابینا صحابی آ گئے اور عرض کی یا رسول اللہ دعا کریں کہ مجھے بینائی مل جائے، میری آنکھیں روشن ہو جائیں۔ میرے حضور نے فرمایا اگر تو کہے تو میں دعا کر دیتا ہوں، اور اگر تو صبر کرے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ لیکن اس صحابی نے عرض کی آقا مجھ سے صبر نہیں ہوتا، آپ میرے لیے دعا کر دیں۔ آنکھیں کتنی بڑی نعمت۔ اچھا، ایک عورت بھی حضور کی بارگاہ میں آئی تھی جس کو مرگی کے دورے پڑتے تھے، اور اس نے بھی آ کے عرض کی آقا میرے لیے دعا کرو، مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں۔ تو میرے حضور نے فرمایا اگر تو کہے تو میں دعا کر دیتا ہوں، اور اگر تو صبر کرے تو تیرے ساتھ جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ تو اس خاتون نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے جنت والا سودا قبول ہے، لیکن میں عورت ذات ہوں، جب میں مرگی کے دورے سے گرتی ہوں تو میرا سطر کھل جاتا ہے، آپ یہ دعا کر دیں کہ میرا سطر نہ کھلے، باقی مرگی کے دورے پڑتے رہے میں صبر کر لوں گی، تاکہ جنت کا وعدہ آپ نے دیا ہے۔ لیکن وہ صحابی کہہ رہا ہے کہ میں صبر نہیں کرتا، مجھے آنکھیں چاہیے۔ عورت نے صبر کر لیا، اور یہ مردوں کے صبر نہیں کر رہے۔ عورت کمزور ہے، مرد طاقتور ہے، عورت صبر کر رہی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ مجھے آنکھیں چاہیے، میرے لیے دعا کر دو۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اس عورت کے پاس آنکھیں تھیں اور وہ میرے حضور کا چہرہ دیکھتی تھی، اور اس صحابی کے پاس آنکھیں نہیں تھی۔ کہا میں صبر نہیں کر رہا، صبر نہیں ہو رہا، آنکھیں ملے میں بددعا کا چہرہ تو دیکھوں، مجھے آنکھیں چاہیے، میں آپ کا دیدار تو کروں، کیونکہ جب دیدار ہوگا جنت تو پھر بھی مل جائے گی۔ میرے حضور نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اور جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا، ان دونوں پہ جہنم کی آگ حرام ہے۔ تو جس نے حضور کی زیارت کر لی جنت تو ملے گی، تو کہا کہ مجھے آنکھیں چاہیے۔ تو حضور نے کہا کہ اچھا پھر دعا میں کرتا نہیں بلکہ آپ کو دعا سکھا دیتا ہوں۔ وضو کر، 2 نفل پڑھ، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کہ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں نبی رحمت کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں، اور پھر ایسے کہے کہ اے اللہ کے رسول میں آپ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں توجہ کرتا ہوں، یا اللہ حضور کی سفارش میرے حق میں قبول فرما۔ یہ دعا حضور نے سکھائی۔ عثمان بن حنیف کہتے ہیں کہ ابھی ہم وہیں بیٹھے تھے، اور جب اس صحابی نے 2 رکعت پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں حضور کے وسیلے سے دعا مانگی، تو جب اٹھے تھے تو آنکھوں میں نور آ چکا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنا یہ خود حضور نے امت کو تعلیم دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے وسیلے سے اور سابقہ نبیوں کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی مولا کائنات کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا، یہ وہ خوش قسمت خاتون ہے جس کے بارے میرے حضور نے کہا کہ فاطمہ بنت اسد میری ماں کے بعد میری ماں ہے۔ یہ حضور کے ساتھ بڑا پیار کرتی تھی۔ تو جب ان کا انتقال ہوا نا، تو حضور خود قبر میں اترے اور حضور قبر میں لیٹے، اللہ اکبر، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اپنے وسیلے سے اور پچھلے سارے نبیوں کے وسیلے سے میری چچی کی مغفرت فرما دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے وسیلے سے اور جو پچھلے نبی گزرے ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی۔ تو نبی حیات ظاہری میں ہو پھر بھی اس کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے، اور نبی حیات برزخ میں ہو پھر بھی نبی کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے، اور یہ میرے نبی کی تعلیم ہے۔